نے جب راستہ بدلا تو ادھر آپ اترے. جب اس وادی کے اندر آپ اترے تو اس وادی کا حال یہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ وادی میں ایسی عجیب و غریب بو آتی تھی. اس کی بو ایسے یوں لگتا تھا کہ تکلیف اور بلائیں جس کوئی مقام پہ پہنچو تو کیسے وحشت ہوتی ہے ویسی وحشت کی بات تھی. وہ قافلے کے لوگ کہتے تھے کہ امام کیا یہاں تو دل نہیں لگتا, دل گھبراتا ہے. بلکہ جب وہاں پر خیمے لگانے کے لیے جو ہے وہ میکیں ٹھوکی گئی تو وہاں سے تازہ خون نکل آیا. امام پاک کی بہن سیدہ نے زینب فرمایا کہ بھائی یہاں سے تو خون نکلتا ہے. امام پاک کے پاس جو ہے وہ ایک مٹی تھی آپ کے ساتھ. ذبح عظیم کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مٹی تھی آپ کے پاس, آپ نے وہ مٹی نکالی اور وہ مٹی اس میدان کی مٹی اٹھائی اور دونوں کو ملایا تو دونوں کا رنگ ایک تھا. امام پاک نے فرمایا اس کو کیا کہتے ہیں, تو بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں, وادی طف اس کو کہتے ہیں, کربلا کہتے ہیں اس کو. امام نے فرمایا اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری آخری, اب یہاں سے ہم نے نہیں جانا ہے. حالانکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں آپ رکے اور رکنے کے بعد حر نے کہا کہ میں عورتوں اور بچوں کا بہانہ کر کے اپنی سپاہ کو دور لے جا کر کے روکوں گا اور آپ رات کو چلے جائیں. لیکن امام علی مقام رات بھر جاتے, صبح کو جب واپس آتے تو اسی میدان میں, دوسرے دن بھی یہی, تیسرے دن بھی یہی ہوا. بالآخر امام نے فرمایا یہ کون سا مقام ہے, تو کہا یہ کربلا ہے. وہیں پر خیمے لگ گئے. بلکہ ایک مورخ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب وہاں پر رکے تو امام پاک نے فرمایا اس زمین کون ہے, اس زمین کا مالک کون ہے, تو کہا گیا کہ فلاں اس کا مالک ہے. تو کہا اس کو اس کی رقم ادا کرو. تو شہزادے علی اکبر نے پوچھا بابا کم و بیش 18 مقام پر یا 38 مقام پر ہم نے قیام کیا مکے سے لے کے یہاں تک. مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام مکے سے جب کربلا آئے تو 18 یا 38 مقام پر آپ نے قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا. بعض نے 18 لکھا, بعض نے 38 لکھا. 18 یا 38 مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا, آپ نے کہیں قیمت ادا نہیں کی. یہ کون سا مقام ہے جہاں وحشت ہوتی ہے اور آپ رقم اور قیمت ادا کرنے کی بات کرتے ہیں زمین کی. تو آپ نے فرمایا بیٹے جہاں قبریں بنتی ہے وہاں کی زمین خریدی جاتی, دوسروں کی زمین پہ ہم قبریں نہیں بنائیں, ہم قبروں کے لیے زمین, یہاں ہماری قبریں بننی ہیں. امام پاک فرماتے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہن کہنے لگی بھیا ایسی بات نہ کرو, اللہ آپ کو طویل عمر عطا کرے. اس کے بعد خیمے لگ گئے اور پھر اللہ اکبر 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کے خیمے کربلا شریف کے اندر 61 ہجری. ادھر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے عمرو بن سعد کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم اس وقت ایران جا رہے تھے, وہاں بغاوت ہو گئی تھی اور ان کا سر کچلنا ضروری تھا, لیکن اب اس سے زیادہ ضروری حسین کا سر کچلنا ہے معاذ اللہ. اور یہ جو 6000 کا لشکر ہے, یہ 6000 کا لشکر لے جاؤ اور لے جا کر کے حسین کا مقابلہ کرو. یعنی پہلی ٹکڑی لشکر کی جو آئی وہ 6000 تھی. اسی لیے بعض مورخین کو مغالطہ ہوا کہ سامنے کی فوج 6000 تھی. 6000 نہیں تھی, پہلا حصہ جو فوج کا آیا وہ 6000 تھا. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے معتبر اور ثقہ راوی ہیں اور بڑے عظیم مصنف ہیں اہل سنت کے, وہ فرماتے ہیں کہ 22000 کا لشکر تھا. 22000 کا لشکر, پہلے 6000 آیا, پھر 10000 آیا, پھر 4000 آیا, اس طریقے سے وہ لشکر بڑھتا گیا اور 22000 کا لشکر تھا. آپ حیران ہوں گے نفوس ٹوٹل 82 ہے یا زیادہ سے زیادہ 100 ہے, اور بہت زیادہ تعداد جس نے بیان کی ہے محب تبری کہتے ہیں 145 لوگ تھے. زیادہ سے زیادہ 250 لوگ, یہاں 175 جو ہے وہ 250 ہوتے ہیں, 145 لوگ یعنی